السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دعا یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے، یعنی دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگے آدمی، اور جی بھر کے مانگے، بار بار مانگے، بار بار۔ دنیا والے ایسے ہیں کہ دنیا والوں سے اگر کوئی چیز مانگی جائے، ایک مرتبہ مانگو تو دے دیں گے، دوسری مرتبہ مانگو تو تھوڑا ناک بھوں چڑھائیں گے، تیسری مرتبہ مانگو تو کہیں گے کہ یار روزانہ آتا ہے، وہ دوری اختیار کرے گا۔ اللہ ایسا ہے، جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اس لیے آدمی تنہائیوں کے اندر دعائیں مانگتا رہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ اصول میرا یاد رکھنے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کہ دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ جیسے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کوئی فارم بھرا وہ ریجیکٹ ہو گیا، اور دنیا والوں کے یہاں کتنے فارم بھرنے پڑتے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی فارم نہیں بھرنا پڑتا۔ بھائی اللہ کے یہاں خالی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لو، بس شرط اتنی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، اور تعریف کرنا نہ آتا ہو تو صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ساری تعریفوں کا سردار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اس کے لیے برکتیں شروع ہو گئی۔ یہ سارے میں سبق دے چکا ہوں، ہمارا جو واٹس ایپ پر سبق چلتا ہے نا، اس میں ساری دعائیں میں حوالوں کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ آج کا سبق آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دعائیں بہت مانگی، تنہائی میں مانگو، نیند نہ آتی ہو تو مانگو، اردو میں مانگو، گجراتی میں مانگو، اپنے دل میں مانگو۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا زبان سے مانگی جاتی ہے، اور ایک دعا دل میں مانگی جاتی ہے۔ تو دل والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ تو 100% ہے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ زبان والی دعا میں تو ریاکاری ہوتی ہے، آدمی مجمع میں دعا مانگے تو ذرا ریاکاری ہوتی ہے، پبلک رو رہی ہے کہ نہیں رو رہی ہے، سر ہلا رہی ہے کہ نہیں ہلا رہی ہے، وہ ریاکاری کا ڈر ہے۔ اور دل میں آدمی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند دل کی دعا ہے۔ ایک بات تو یہ، دعا مانگو گے انشاءاللہ، اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔ میں ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، تو اس کو میرے سارا کام میں جو کر رہا ہوں اللہ لے رہا ہے،
قرآن کا ترجمہ، کتابیں، سبق، بیانات، ان سب میں اسے میرا پارٹنر بنا دیں۔ تو آپ خالی دعا مانگے کہ تو میرے پارٹنر بن جائیں گے گھر بیٹھے بیٹھے، پاؤنڈ لگانا نہیں ہے، حساب کتاب رکھنا نہیں ہے، اور ڈائریکٹ پارٹنر۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ بیٹا اپنا کام تو لوگوں کی دعاؤں سے چلتا ہے۔ تو ابا بھی یہی کہتے تھے، بھئی اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، سارا مجمع کہتا تھا حضرت کرنی ہے، بولے میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، زیادہ دوستی تو رکھ نہیں سکتے۔ بھئی آپ کے پاس ہم آئے ہیں مختصر وقت کے لیے، اب جو ہے کل کسی اور جگہ چلے جائیں گے، پرسوں کسی اور جگہ چلے جائیں گے، دوستی تو زیادہ رکھ نہیں سکتے ہم، لیکن یہ کہ دعا کے ذریعے رشتہ ہمارا یعنی مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات، ایک ہدیہ دینے آیا ہوں آپ لوگوں کو، ہدیہ قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے ہاں پاؤنڈ کا ہدیہ نہیں ہوتا بھائی، ہمارے یہاں نیکیوں کا ہدیہ ہوتا ہے۔ پاؤنڈ کا بھی ہدیہ ٹھیک ہے، یہ بھی مناسب ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کو جو ہدیہ دینے آیا ہوں وہ زندگی بھر اس کو اپنے عمل میں رکھنا۔ اور وہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کی عادت ڈال دو، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، جو مرد یا عورت پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اگلی جمعہ تک ہر بری خبر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ کہ بیماری نہیں لگے گی، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، گھر میں آگ نہیں لگے گی، انکم ٹیکس والے انشاءاللہ پریشان نہیں کریں گے، جو بری خبریں آتی ہیں نا اس سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ مضمون حدیث میں ہے، ابن السنی میں یہ مضمون ہے، میں کئی سالوں سے لوگوں کو کہتا ہوں، کئی لوگوں نے عمل بھی شروع کر دیا، اس کی پابندی کرو۔ اچھا، جمعہ کے دن کبھی مشغول ہیں، نہیں پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، عصر تک پورا کر لیجیے آپ۔ اچھا، عصر بعد بھی یاد نہیں رہا، بعد میں یاد آیا، ارے مولوی صاحب نے کوئی چیز بتائی تھی یار، آج اتنا دھندا زیادہ ہو گیا کہ مشغول ہو گیا، اللہ برکت دے، کوئی بات نہیں، تب آپ عصر کے بعد پڑھ لو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ 3 چیزیں پڑھ لو جمعہ کے دن، اس کا ٹائم ہی ہے، سورج غروب ہو گیا اس کا ٹائم ختم ہو گیا، کر لو گے انشاءاللہ بھائی۔ دوسرا کہ ہمارے یہاں گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں عام طور سے وہ مسجد میں جمعہ کے لیے نہیں آتی، ہمارے ماحول کے اندر، عربوں میں تو جاتی ہیں وہاں حرم شریف میں ان کی مسجدوں میں، ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ہماری جو خواتین ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ مسافر ہوتا ہے وہ جمعہ نہیں پڑھتا، بیچارہ ہوائی جہاز میں ہے، اس کو کوئی بات نہیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی پابندی کرو گے انشاءاللہ۔ 1977 میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑے میاں حتیم کے پاس میں نے جمعہ کی نماز پڑھی تھی، ایک بڑے میاں بہت خوبصورت ماشاءاللہ، سفید کپڑے، میں جب کھڑا ہوا تو نے کہا او لونڈے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی لونڈے، او چھوکرے، او لونڈے، یہاں اس نے مجھے بلا کر بٹھایا اور کہا دیکھ آج جمعہ کا دن ہے، اب تو جو ہے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے، تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر شر سے اور ہر فتنے سے، ہر بری خبر سے، ہر ایکسیڈنٹ سے اللہ تیری حفاظت کرے گا، یہ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمارا سفر 1978 سال، سوا سال کا ہوا تھا پورا، یہاں لندن سے ہم وہاں سے چلے تھے، لندن میں آ کر ہم نے رمضان شروع کیا تھا، وہاں سے چلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ سے ہم خیبر آئے، خیبر سے العلا آئے، لیلا مجنون کا گاؤں کا نام ہے العلا، وہاں ہم گئے، پھر جو ہے ہم گئے مدائن صالح، وہاں سے آئے تبوک سے آئے ہم جارڈن سے آئے ہم دمشق، شام سے آئے ٹرکی سے آئے بیلگراڈ،
بیلی گراڈ سے آئے ہم یوگوسلاویا سے گئے فرانس سے گئے موروکو، وہاں وقت لگایا سب لگاتے، پھر واپسی میں موروکو سے آئے اسپین سے آئے فرانس سے آئے لندن، یا رمضان شروع ہو گیا۔ پھر حافظ پٹیل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، انہوں نے جو ہے تشکیل کی، چونکہ ہمارے پھر حج میں جانا تھا ہمیں، تو لندن سے مکہ مکرمہ بائی کار ہم نے سفر کیا، پورا سفر، ایک حج سے دوسرا حج ہمارا سفر بھی تھا، وہ بڑے میاں نے مجھے بتایا بھی تھا، لیکن میں بیانوں میں نہیں کہتا تھا، کوئی آدمی کوئی بتائے بیانوں میں کہو، یہ نہیں کرتا میں، حدیث کا حوالہ ملنا چاہیے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کتابیں لکھنی شروع کی، ترجمے لکھنے شروع کیا قرآن کے، یہ حدیث مجھے مل گئی، اب میں حدیث کے حوالے سے کہتا ہوں کہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر غروب تک پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، انگلینڈ میں آپ نے پراپرٹیاں بہت بنائی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پراپرٹی دے، حلال دے، برکت دے، اور آپ لوگوں کے ذریعے سے اللہ یہاں دینی فضائیں قائم کرے۔ ہمیں تو دینی فضائیں قائم کرنی ہے، اور ماشاءاللہ بھائی ہمارے کر بھی رہے ہیں۔ اب میں تشکیل کرتا ہوں آپ کی جنت میں بھی پراپرٹی بنائیے۔ اب جنت میں پراپرٹی کیسے بنائے بھائی؟ آفس کہاں ہے اس کی، کیا بات کریں، کتنے پاؤنڈ دینے پڑیں گے؟ 1 پاؤنڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جنت میں پراپرٹی بن جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، جنت میں ایک بہت بڑا بنگلہ اسی وقت تیار ہو جائے گا۔ تو میں میرے ساتھیوں کو واٹس ایپ کے جو ہمارے شاگرد ہیں ساری دنیا میں، ان کو کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک بنگلہ تیار، 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 بنگلے تیار، 40 مرتبہ پڑھو 4 بنگلے تیار۔ کتنی آسان ہے ہماری شریعت، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، چونکہ بنگلہ دکھائی نہیں دیتا نا، دنیا کا بنگلہ دکھائی دیتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو میں نے کہنا شروع کیا، تو ہمارے ہاں اچھا آج کل میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ 31 بنگلے روزانہ اگر تیار کرو گے تو انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا، ملیں گے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نبی نے کہی یہ بات۔ ہماری ڈاکٹر نہیں ہے وہاں، وہ بھی گجراتن ہے شکاگو میں، تو اس نے کہا ابو جی جب سے آپ نے بتایا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ تو آپ کو ہدیہ کر دیا۔ میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ایسے ہدیے کی ضرورت ہے، گنہگار آدمی ہیں ہم، ایسا ہدیہ تو دو، اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ بہت اچھا۔ اب اشکال کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھاتا ہوں بھائی، میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 5 لاکھ مرتبہ اگر آپ نے سورہ اخلاص پڑھا ہے تو اس کے اعتبار سے جتنے بنگلے بنتے ہوں گے اللہ دے گا۔ مول صاحب کہ باڑو آپ سے کہ نہیں آئے جنت میں بنگلے کا کرایہ ہوتا ہے نا، کوئی کرایہ۔ میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرایہ کا بہت فکر رہتا ہے، وہ بھی گجراتن ہے، ابھی بھی زندہ ہے، وہ شکاگو میں بھی ہے اس کا دواخانہ، لاس اینجلس میں بھی ہے اس کا دواخانہ، ٹورنٹو میں بھی ہے اس کا دواخانہ، کبھی یہاں کبھی یہاں، کبھی یہاں 10 دن یہاں 10 دن یہاں 10 دن یہاں، بڑی ڈاکٹر نہیں ہے وہ۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو جنت میں کرایہ ورایہ تو نہیں آئے گا، تو اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ ہاں یہ سوال ہے کہ اتنے بنگلے کیا کریں گے، اللہ دے گا تو صحیح۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل ٹینشن مت لو، جب ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اس وقت ہم مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے، ملے گا ضرور۔ اور ایک بات کہتا ہوں انگلینڈ والوں آپ کو، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ انگلینڈ میں بھی دینے پر قادر ہے، وہ آپ کو مکہ مدینہ میں بھی دینے پر قادر ہے۔
آپ کو بھڑوچ میں بھی دینے پر قادر ہے، صورت میں بھی دینے پر قادر ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن یہ ٹاپ 1 وظیفہ ہے یہ سورہ اخلاص کا. جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی، صورتیں نازل کی، جتنی صورتیں ہیں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی ہے. اب اس پر ایک حدیث سنا دوں، مختصر 12-20 پر ختم کرنا ہے نا. ہاں کہ ایک حدیث سنا دوں. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو ذر غفاری. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آ کر کہا احاذا ابا ذر، اے پیارے نبی کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہیں. تو آپ نے فرمایا جبریل تم ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا زمین والے مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیوں، کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ تو ان کا 2 خوبیاں ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں. یہ آگئی سورہ اخلاص کی فضیلت. دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تبوک کے موقع پر یہ جا نہیں سکے تھے، بیمار تھے. تو مدینہ منورہ سے تبوک میں تو وہ لوگ گئے تھے جو صحت مند تھے، بوڑھے لوگ رہ گئے تھے مدینہ میں، بیمار رہ گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ میں، اور کوئی کفن دینے والا، غسل کر دینے والا، قبر کھودنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن سب لوگ یا تبوک آ گئے ہیں، اور اگر ہیں تو بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں. تو میں فرشتوں کو لے کر آیا ہوں، ہم کیا کریں؟ ہم یا تو جنازے کی نماز وہاں پڑھ لیں، ہم فرشتے پڑھ لیں، یا آپ کہیں تو ان کی لاش اٹھا کر ہم یہاں لائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی تیاری کرو سب تم، اور تم ان کے لاش اٹھا کر یہاں لاؤ. مدینہ منورہ سے تبوک 600-700 کلومیٹر ہے تقریباً، لمبا سفر ہے. ہمارے سفر اس پٹری پر ہوتے رہتے ہیں. تو سارے فرشتے ان کی لاش کو لے کر تبوک پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. جنازے کی نماز ہو گئی، سارے صحابہ نے پڑھی جو تبوک میں تھے. جب جنازے کی نماز ہو گئی تب جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہیں دفن کر دیں تبوک میں؟ آپ نے فرمایا نہیں مدینہ منورہ لے جاؤ اور بقیع میں دفن کرو. فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت جبریل نے کہا ٹھیک ہے، لو بھائی جنازہ اٹھاؤ. یہ پل بھر میں تبوک پہنچ گئے، پل بھر میں مدینہ پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، آدمی مرا کہ وہاں دفن ہو گیا، لیکن یہ کہ بھئی ان کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ فرشتے آئے اور پھر تم جو ہے مجھے خبر دینے کے لیے آئے، پھر ان کا جنازہ یہاں لایا گیا، پھر یہاں میں نے جنازے کی نماز پڑھی، پھر جو جنازہ واپس لے جایا گیا، وہاں ان کو دفن کیا گیا. یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے صرف ایک جملہ کہا، یہ کہا کہ حضرت اسے اعزاز اس لیے ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. اب تو ہمارے یہاں چونکہ ہمارا تو سبق آپ لوگوں کے گاؤں میں یہ بستی میں بھی کئی لوگوں کے پاس سبق پہنچتا ہوگا ہمارا دائیں بائیں دائیں بائیں سے. الحمدللہ میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. میری کتابیں لوگ مجھے حرم میں ہدیہ دیتے ہیں، پہچانتے نہیں میں نے ہی لکھی ہے بھائی. میرا قرآن کا ترجمہ مجھے دے دے بھائی، یہ ترجمہ بہت آسان ہے، آپ بھلے آدمی ہو. تو میں وہ لے کر قلم لے کر اب کیا نام ہے آپ کا؟ فلاں نام لکھ دیتا ہوں، وہ ہدیہ. میں نے کہا جاؤ اللہ برکت دے. تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے لکھا ہے یہ ترجمہ. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر سبق زیادہ آ جاویں آپ کے پاس، خیر آ رہی ہے آپ کے موبائل کے اندر، مطلب گھبرائیو مت. تو اب تو یہ ہوا کہ بچے تو چھوٹے، ہمارے بچے جاتے ہیں مدرسے میں پڑھنے، مدرسے میں آتے ہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں دادا ابو نانا ابو مدرسہ میں جاتے ہمیں بے بنگلے بڑا بھی نہ کھینچی.
مدرسے سے آتے آتے 2 بنگلے بنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں رات کو نیند نہ آوے تو آدمی یوٹیوب نہ دیکھے, گندی چیزیں نہ دیکھے, سورہ اخلاص پڑھتا پڑھتا سو جائے تو بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اور ایک حدیث اور سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جوش میں کہا حضرت صوبان سے, صوبان راوی ہیں اس کے, حضرت صوبان, کہ دیکھ یاد رکھنا حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی, نیکیاں بہت ہوں گی, اور ان کے دل میں بھی یہ ہوگا کہ یار اپنا پاس تو وہ پراپرٹی ہے, بہت نیکیاں ہمارے پاس, بہت نیکیاں. لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے تو خالی ہاتھ کھڑے رہیں گے, ساری نیکیاں ہبا منصورہ ختم ہو گئی. تو حضرت صوبان نے کہا حضرت ایسے بدبخت لوگ کون ہیں, ہمیں بتائیں تاکہ ہم احتیاط کریں. آپ نے فرمایا وہ بدبخت لوگ تم ہی لوگوں میں سے ہوں گے, مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے. یہاں کافروں کی بات نہیں ہے, میری اور آپ کی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے جو تمہاری طرح نماز پڑھتے ہوں گے, تمہاری طرح زکوٰۃ دیتے ہوں گے, تمہاری طرح حج کرتے ہوں گے, تمہاری طرح عمرے کرتے ہوں گے, تمہاری طرح تہجد پڑھتے ہوں گے, تمہاری طرح دعوت کے کام میں وقت لگاتے ہوں گے, سب ہوگا. لیکن تنہائی میں ایسے گناہ کرتے ہوں گے جہاں تنہائی میں گناہ کا موقع ملا فوراً گناہ کیا, وہ گناہ کرتے ہی اللہ ان پر سخت ناراض ہوگا اور ان کی نیکی اللہ کھینچ لے گا. یہ یوٹیوب کا گناہ. اس لیے تنہائی کے گناہوں سے بچو. تنہائی میں جو گناہ کرے گا, آپ نے فرمایا کہ وہ خالی وقت کے انتظار میں ہوں گے, وقت کے کیا کئی ٹائم ملے تو آپ جیسے نا کئی تھوڑا جو یہاں مسجد سے گیا ہے, چلہ لگا کر آیا ہے, 3 چلے لگا کر آیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن تنہائی میں جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے. اللہ تو جانتا ہے نا اس کو, اللہ تو عالم خبیر ہے, وہ تو جانتا ہے. تو تنہائی کے گناہ اگر آدمی کرے گا تو آخر میں محروم بن کر کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے, اور تنہائی کی نیکیاں کرے گا تو یہ آدمی اللہ کے یہاں بہت مقبول ہوگا. اس لیے تنہائی کے گناہوں سے بھی بچنے کی ہم کوشش کریں. اور یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ میں نے بتا دیا, اس پر جتنا عمل کر سکو کرو. ایک بات. دوسری ایک نصیحت کرتا ہوں, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. کروڑ نفل پڑھے آدمی اس کا ثواب ایک طرف, اور زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ ایک طرف, اس کا ثواب بڑھ جائے گا. اس لیے زبان کا میٹھا بول, زبان میٹھی رکھو. دوسرا زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. آدمی کروڑ گناہ کرے اور کڑوا بول بولا, وہ بول بولتے ہی ختم ہو جاتا ہے. بس یہ مختصر باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. اور پھر ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے. ہر کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے, اور جو کام اللہ کے لیے قبول نہیں کیا جاتا اس کام کو اللہ پھینک دیتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کی سفارش فرشتے کریں گے. فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ عورتیں ہیں, یہ آپائیں ہیں, یہ بڑے پیر ہیں, یہ لوگ ہیں اللہ پاک. آج کل ہمارے مرد جو ہے نا, مرد انہیں پیر بننے کا شوق بہت ہو رہا ہے اور عورتوں کا آپائیں بننے کا شوق بہت ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپا اور پیر ایسے نہیں بنتا آدمی, وہ تو اللہ بناتا ہے. چالاکی سے جو پیر بن جائے, چالاکی سے آپا بن جائے, وہ اللہ کے قبول نہیں ہوتا. انہی کے بارے میں یہ حدیث ہے. صحابہ کیا کہیں گے, ما رأینا منہم شر قط, ہم نے ان کے پاس کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے, ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہے ہی نہیں, اتنے اچھے ہیں. اور فرشتے سفارش کریں, کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کہیں گے لاؤ. اب گھیرا بنا کر جو ہے سب عورتوں کو مردوں کو فرشتے لا رہے ہیں. اللہ کہیں گے یہ ہیں, یوں نظر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ, لاؤ ان کا نام عمل دو. اللہ نام عمل دیکھیں گے, ایک ورق یوں الٹا, ایک ورق یوں پلٹا, اور اسی کے پاؤں کے اوپر نام عمل اللہ یوں پھینکیں گے. یہ کون ہے؟ فلاں آپا ہے, فلاں دیندار عورت, ما رأینا منہا شر قط. تو فوراً اللہ کہ لاؤ نام عمل دو. نام عمل لیا,
اور نامہ اعمال لے کر جو ہے ایک ورق یوں ایک ورق پاؤں پر ڈالا. ایسا سب کے ساتھ معاملہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جواب دیں گے نامہ اعمال پکڑ کر، ایک نامہ اعمال پکڑ کر، ان سب نے نیکیاں کی ہے، گناہ نہیں کیے ہیں. ان سب نے نیکیاں کی ہیں، گناہ نہیں کیے ہیں، لیکن اے فرشتوں یہ نیکیاں انہوں نے میرے لیے نہیں کی ہیں، کوئی اور مقصد تھا ان کا، اس لیے سب کو جہنم میں ڈال دو. یہ صحیح صحیح حدیث ہیں. تمہارے یہاں حوالوں کی بہت، آپ کے انگلینڈ میں ایک مسئلہ ہے حوالہ، ارے سارا حوالے میں میری کتابوں میں دے چکا ہوں. میری کتابیں 12-13 جلدیں آ گئی ہیں، بکھرے موتی کے سب لکھ دیا ہے میں نے. اس لیے ایک بات یاد رکھنا کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مشرکین جائیں گے؟ کرنا. جہنم میں سب سے پہلے یہودی جائیں گے؟ کرنا. جہنم میں سب سے پہلے نصارہ جائیں گے؟ کرنا. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، قاری سخی شہید. اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے دیکھا ہے وہ دیکھا ہے، جس نے سنا ہے وہ سنا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دین کے کام کرنے والے دین کا کام کرتے کرتے اگر بگڑ گئے تو کعبے کے اندر جا کر بھی سدھریں گے نہیں. دین کا کام کرتے کرتے بگڑ گیا، دین کا کام تو بہت اونچا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا کرو لیکن کرو، تھوڑا تھوڑا کرو، اخلاص کے ساتھ کرو. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. اب ہم نے پڑھی تو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے، یہ میں بہت نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. تو اس سے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مسلمان مرد اور عورتیں اور جتنے جنات مسلمان مرد اور عورتیں آئیں گے ان سب کے برابر نہیں کیا. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. اور بعض علماء نے لکھا کہ جب پڑھیں گے اس وقت میں جنات بھی شمار ہوں گے. میں نے وہ قول بھی چھوڑ دیا. صرف انسان رکھا. کتنا آسان ہے ہمارا دین، نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہماری شریعت میں نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت ہیں اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت ہیں. نیکیاں بڑھانا بہت آسان ہے ہماری شریعت میں، اور گناہ معاف کرانا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے. ایک کام بہت مشکل ہے، ایک کام بہت مشکل ہے، قبول کرانا مشکل ہے. اور اللہ کا قانون ایک ہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں اور کسی کا قبول نہیں کرتے. دلوں کو پاک صاف رکھو. ایک دل ہے قلب سلیم، جس دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کی نماز بھی قبول ہوگی، اس کی ہر چیز قبول ہوگی کیونکہ دل صاف ہے. اور ایک دل ہے قلب سقیم، جس کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، بدگمانی بھری ہوئی ہے. اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں نیکیاں مل جائیں گی. جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے اور قلب سلیم کے ساتھ پڑھی قبول، اور اگر بیمار دل کے ساتھ پڑھی فرشتے کیا لکھیں گے، جمعہ کی نماز ہو گئی بھائی، لیکن قبول نہیں. اس لیے اپنی نیکیوں کو قبول کراؤ. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ روزانہ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، مجھے قلب سلیم عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی جنتیں نصیب فرمائے. کہیے آمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ،
لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا، اللہم لک الحمد والیک المشتکى، اللہم لک الحمد والیک المشتکى، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ، دنیا بھر کے انتشار کو تو ختم فرما دے، دنیا بھر کے انتشار کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کرے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے پیارے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ، وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، عافیت سے اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا آسان فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جمعہ کی نماز کے بعد فرشتے خاص قسم کے آتے ہیں، اس وقت میں یہ فرشتے آسمانوں تک ہیں، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے یہ فرشتے آسمانوں تک موجود ہیں۔ اے مولا کریم، ان فرشتوں کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما لے، ان فرشتوں کی آمین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، دنیا میں جو بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، انسان اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، جنات اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، جانور بھی اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، جنگلوں کے اندر مچھلیاں اور سمندروں میں مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ، واٹس ایپ پر خبر دی جائے گی فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فلاں کے شوہر کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ، اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، قبرستان تک چھوڑنے کے لیے آئیں گے، قبر میں لوگ دفن کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو، نماز ہو رہی ہو، تیرے احکامات ہو رہے ہو، تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔
اے اللہ پورے انگلینڈ کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ پورے انگلینڈ کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ یورپ کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کو بہت کہا گیا ہے، اے اللہ تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اے اللہ ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج اگتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اے اللہ 7ویں آسمان پر تو نے بہت بڑا سمندر بنایا ہے اس کے وزن کے اعتبار سے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اس کے اوپر تیرا عرش ہے اس کے وزن کے اعتبار سے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اس کے اوپر تیری کرسی ہے تیری کرسی کے وزن کے اعتبار سے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تیری شان رحمت نازل فرما، جب تک زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک قدم اور قلم چلتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تیری شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہم کو اپنا بھائی بہن بنایا ہے، صحیح حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے، صدیق اکبر سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں کو سلام کہنا، حضرت صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ ہو، میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن کی شام کو صبح سے بدل دے، اے اللہ عربوں کی تو حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے مولا کریم اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان حیثما کانوا وائنما کانوا، اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور ہماری اس مجمع کی جائز مرادوں کو پوری فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، امن کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارا جرموں پر اقرار ہے، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ جو آدمی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مانگا وہ عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے حفاظت فرما، اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما، اشرار میں شامل نہ فرما، مصطفین الاخیار میں شامل فرما، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما۔ اس مجمع میں جو مجمع موجود ہے لوگ یہ آمین کہیں گے، ان کے دلوں کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔